بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کریں گے۔ وہ ذکر کہ جو ایک مسلمان کی سانسوں کی غذا ہے، جو ذکر ایک مسلمان کی امید کل ہے، وہ ذکر کہ جس ذکر سے مسلمان کی زندگی میں بھی اور بعد زندگی میں بھی بہار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی ابتدا اس خوبصورتی سے کی کہ کوئی شخص جب دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس سے ایک حلف لیا جاتا ہے وہ کلمہ طیبہ کا حلف ہوتا ہے، کلمہ شہادت کا حلف ہوتا ہے۔ تو وہ جب پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ اپنی زبان سے میں تصدیق دل کے ساتھ ادا نہیں کرے گا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، جہاں پر لفظ اللہ یا اسم اللہ کی ہا ختم ہوتی ہے، وہیں سے نام محمد کی، اسم محمد کی میم شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا قرب اللہ نے اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو اپنی ذات کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن اور حدیث پاک کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت ہی در حقیقت ایک مومن کی، ایک مسلمان کی جو وہ میراث اور اس کا خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نعت خوانی بطور اشعار بہت زیادہ کی ہے، یعنی آپ نے پوری ایک کتاب ہدایت بخشش کی صورت میں لکھی ہے۔ تو اسی میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے متعلق بڑی خوبصورت آپ نے لب کشائی فرمائی ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد، یعنی معراج شریف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ زہ عزت و اطلاع محمد، کہ کیا ہی عزت ہے، کیا ہی بلندی ہے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہے عرش زیر پائے محمد، کہ عرش بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے رہ گیا، حضور اپنے قدمین مبارک کے ساتھ اس عرش سے بھی اوپر چلے گئے۔ یعنی اس واقعے کو پرویا ان اشعار کے اندر بڑے خوبصورت اشعار آپ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، لیکن علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر ایک خوبصورت روحانی جو وہ اس کے اوپر گرہ لگائی ہے یا گرہ باندھی، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو جنت ہے وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے، لیکن اس کو بسائے محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کی راہ کی طرف بلا کر ان کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر کے، جو جہنم میں جلتے لیکن ان کو جنت رب نے بنائی ہے تو اس کو حضور بسا رہے ہیں، پھر گناہ گاروں کی شفاعت کر کے بسا رہے ہیں، پھر گناہ گاروں کا آسرا بن کر کے ان کو جنت میں داخل کر کے جنت کو بسا رہے ہیں۔ پھر جو اگلا جملہ، جو اگلا شعر اقبال کہتے ہیں، اس میں تو حد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم، تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد، کہ تماشا، یعنی کتنی عجیب بات۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ کس نے، یعنی کہ جہنم کس نے تخلیق فرمائی ہے؟ رب نے، اپنے نافرمان اور اپنے باغی بندوں کے لیے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی کریم ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں اپنی امت کے لیے جو بہیں، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو اس جہنم سے بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو وہ جو جہنم کی آگ ہے، یعنی اس کو بجھانے کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں مبارک سے ہوا۔ تو تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد۔ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا کیجئے، اور اپنے اولاد کو تو بالخصوص اپنے چھوٹے بچوں کو
جب لفظ سکھاتے ہیں نا، ماما، پاپا، ڈیڈی، چاچا، فلانا، یہ ساری چیزیں جو وقت کی ضرورت کے اعتبار سے بھی بعض اوقات سکھانی ضروری ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں تو فضول ہی رسماً ہم سکھاتے رہتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ترجیحاً اور پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو اپنے بچوں کی زبان پر جاری کریں، کیونکہ جتنا کوئی کسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اس میں محبت کا عنصر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ اور اس کے رسول کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کیجئے، اور محبت کے انداز میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب بھی کیا کیجئے انتہائی خیر کے انداز میں کیجئے جی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔